ابھی کرونا وائرس ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ایسی جسے کہتے ہیں حتمی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو بتا سکے یہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، سب شبہات پہ ہی ہے معاملہ، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں سمٹمز بھی نہیں ہوتے ہیں نا. تو ابھی ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے کہ اگر اسے سمٹمز بھی ہوں تو اس کی جو باڈی ہے ڈیورنگ رمضان روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اینٹی باڈی اس طرح کریٹ نہیں کر سکے گی جس کی وجہ سے وہ فائٹ کر سکے کرونا وائرس سے. کیا اس کو عذر بنا کے روزہ چھوڑا جا سکے؟ یقینی طور پر ہو تو صحیح مسلمان طبیب جس کو ایماندار ڈاکٹر کہے وہ اگر بتا رہا ہے اور اس کے پاس کو تجربے کی بنیاد پر مثال بھی ہے، سمٹمز بھی ہیں، اور وہ جو قرائن جس کو ہم کہتے ہیں نا، آپ اس کو سرکمٹینسز کہتے ہیں یا سمٹمز کہتے ہیں، تو قرائن بھی بتا رہے ہوں تو وہ عذر شمار ہوگا عذر میں. لیکن صرف کھانسی یا بخار پہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کا کہنا ہے بہت سی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تو جو رخصت شریعت نے دی ہے اس کو بھی قبول کریں گے ہم. ٹھیک ہے، میں نہیں کہ جی میں بہادر ہوں مجھے نہیں ضرورت، نہیں، جو رخصت دی ہے اس کا قبول کرنا ہی میرے لیے اچھی بات ہے، اسی میں میرا ثواب ہے، نہیں کروں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا. تو قرائن اور وہ اس چیز سے واضح ہو تو بسم اللہ، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کو خام خواہ نہیں بنایا جائے گا، یعنی خام خواہ عذر نہ بنائے، عذر ہے تو وہ عذر شمار ہوگا. پھر بہت سے لوگوں کی کوشش ہے رمضان المبارک میں، بہت سال سے نا، مجھ سمیت سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں کوشش کرتے ہیں اپنی اسی کی خدمت خلق بھی پوری طرح کریں، عبادت بھی بیلنسڈ رہے، اور یقینی طور پہ انسان تھک بھی جاتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ عبادت اور خدمت میں بیلنس کس طرح کرے؟ کیونکہ حقوق تین ہے نا، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حق النفس. اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اور میری جان کا بھی مجھ پر حق ہے. تو میں اتنا ہی کروں جتنی کی اہلیت ہے میرے بدن میں. میں اس سے زیادہ، مثال کے طور پر ایک دن تو میں نے 100 نفل پڑھ لیے، اگلے دن میں نے 10 بھی نہیں پڑھے، تیسرے دن تو معلوم ہوا 2 بھی نہیں پڑھے جا رہے. وہ چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں ہے. تو ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق جتنا ہو سکے اور حضور قلب کے ساتھ آسانی سے ہو سکے. مجھے خیرات بھی اتنی کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری اپنی حالت خود مستحق بن جاؤں، اور یہ ہے کہ وہ کنجوسی بھی نہیں کرنی ہے. تو وہ جو میانہ روی، اعتدال، ماڈریشن جس کو کہتے ہیں، تو میں اپنی جان کا بھی پیش نظر رکھوں، کتنا جاگ سکتا ہوں، کتنا دوڑ بھاگ کر سکتا ہوں، کتنا دے سکتا ہوں، کتنی خدمت کر سکتا ہوں کہ میرے فرائض واجبات میں فرق نہ آئے. اگر میں کچھ نفلی کام نہیں کر پا رہا اور اس کی جگہ خدمت کر رہا ہوں تو وہ کام زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. اچھا لمحہ صاحب، ایک سوال آپ اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا میں خود مستحق ہو جاؤں، تو ریسنٹ ایک فینومنا جو ہمارے سامنے آیا کہ کرونا وائرس آنے کے بعد، جیسے اب کسی 10 تولے سونا ہے، اس کے پاس گھر بھی، اس کی پراپرٹی اس وقت ڈی ویلیو ہو چکی ہے، اس سے کرایہ اس کے پاس نہیں آنے والا، یہ بھی کنفرم ہو گیا. اب زکوٰۃ کی کیلکولیشن بڑا ایک مسئلہ، کہ اور وہ کہیں ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ جو اس کے فکسڈ ایسڈ ہیں وہ بکنے کے قابل ہی نہیں رہے نا. اس وقت تو زیرو کی سچویشن آنے والی، تو اب اس کی زکوٰۃ وہ لینے والی سچویشن میں آ جائے گا، یا ابھی بھی وہ سچویشن اس کی برقرار رہے گی، فکسڈ اور جو اس کے رننگ جو ہیں ان پہ زکوٰۃ دے گا؟ آپ نے پرٹیکولرلی 10 تولے کا لفظ کہہ کے پوچھا ہے تو جواب اور ہوگا. نہیں، مطلب اس کے بعد اچھا خاصی ہے لیکن بیچ نہیں سکتا، دکانیں بند ہیں. تو وہ شخص جب تک اہل ہے زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہوگا. صدقہ نافلہ لے سکتا ہے، صدقہ واجبہ کا نہیں. زکوٰۃ صدقہ واجبہ میں آتی ہے. تو صدقات نافلہ، مثلا ایک شخص جو اللہ کے لیے دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، وہ کھا سکتا ہے. جس طرح ہم 11ویں شریف میں، میلاد شریف میں کھانا وہ اس حالت میں ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی بہت سارے سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں، کوئی سادات ہیں نا، اب سادات کی خدمت کے حوالے سے جو احکامات ہیں یا دیگر معاملات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ہیں، وہ بھی ایک مضبوط خاطر رکھنا چاہیے. لیکن کسی نے زکوٰۃ دی
پھر وہ جو تملیغ کا معاملہ ہوا، اب اس پیسے سے کھانا بٹ رہا ہے، تو جو سادات ہیں اب وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کی ٹوکری صدقے کے کوئی لے کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحق کو دے دی، اس نے وہ لے لی، لینے کے بعد اس نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، اس کے لیے یہ صدقہ تھا، اب ہمارے لیے ہدیہ۔ تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، کیونکہ وہ تملیغ ہو چکی، اس کو دے دی، لیکن زبردستی نہیں کی جائے گی اس میں۔ جو تملیغ ہوئی ہے وہ شرعی طریقے کے مطابق ہوئی ہے۔ اگر صرف اس کو ہیلا کر کے غلط استعمال کے لیے ہیلا کرنا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ سادات کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کو بھی میں ایک اوپن ورڈ کہنا چاہتا ہوں آپ کا سوال کاٹ کے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ سادات کو ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں ایسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے کہ وہ بھوکے رہیں، کیونکہ وہ صدقہ نہیں لے سکتے، لہذا ہمارے پاس ہے نہیں تو وہ بھوکے رہیں، مجھے کسی نہ کسی طرح ان کو بھی پہنچانا ہے۔ اب وہ میں تبلیغ کر کے پہنچاؤں یا میں کسی اور طرح، اور اگر کوئی صورت نہ رہے، گنجائش ہی نہیں ہے، تب بھی ان کو کھانا دیا جائے گا، بھلے معاملات جو ہے ڈیفرنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ مڈل کلاس طبقہ جو ہے اتنا جو ہے نیچے آ چکا ہے کہ اس کے لیے ڈیلی جو اپنی نیسیسٹیز ہیں اس کو افورڈ کرنا، آج کے لیے نہیں، اگلے کتنے مہینوں کے لیے ان کے لیے ہو گیا ہوگا، بہت سارے ادھار بھی آ گئے۔ اب اس میں سوال آ گیا تو پوچھ ہی لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کے یعنی وہ اس سچویشن میں تھا 2 مہینے پہلے کہ وہ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں آ چکا تھا اور اس کا سال پورا بھی نہیں ہوا، یہ آیا اور وہ ایک دم سے اس پہ بار آ گیا جو ہے ادھار کا، اور وہ لاکھوں روپے کا ادھار میں آ گیا۔ اب وہ ابھی بھی دے گا، کیونکہ اب دیکھیں ڈیجیٹل ایک مسئلہ بھی ہے کہ وہ یہ کرایہ آنا تھا، گورنمنٹ نے معاف کر دیا، اس کی اختیار میں تو تھا نہیں، اور اب دینے والا دے بھی نہیں رہا، اور اس سے وہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو اس معاملے میں اس کے لیے کیا ہے کہ وہ شرعی رہنمائی لے لازمی؟ میرے پاس جو اس کے 2 جواب ہیں مختصر، وہ ابھی دے رہا ہوں۔ یہ ذمہ داری ریاست کی تھی، جس ریاست نے اعلان کیا اس ریاست کو اس کو کمپنسیٹ کرنا تھا، اس کو کمپنسیٹ کرے، کیونکہ وہ ایسا نہ ہو نا زکوٰۃ لینے والے کو یا دینے والے میں بالکل ریاست تبدیلی نے آ جائے۔ ایک طرفہ اعلان کیا ہے، دوسری طرف نہیں دیکھا، تو یہ ذمہ داری ریاست کی تھی جو ٹیکس لیتی ہے، جو طرح طرح سے آپ سے واجبات لیتی ہے، محصول لیتی ہے، اس نے چونکہ یہ پوری نہیں کی اور اس شخص کی اس رقم کو سال نہیں ہوا، وہ معذور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی وجہ سے نہیں ہوا، وہ ریاست کے احکام کی وجہ سے۔ ڈیفیکلٹ تو ان لوگوں کے لیے میں یہ اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس وقت، سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں نہ کہیں کسی کی 10,000 نکلتی زکوٰۃ، کسی کی 5,000، کسی کی صرف 3,000 نہیں نکلتی، لیکن اس کو یہ خوشی ہوتی تھی کہ رب العزت نے مجھے اس قابل کیا کہ میں زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوں، الحمدللہ۔ اب اس کے لیے کیا شرعی احکام ہوں گے کہ وہ ضرور بھی ضرور مفتیان کرام سے جا کے ملے اور اپنی سچویشن کو بالکل کلیئر کرے؟ جی، اس لیے کلیئر کرنا ہے کہ اس نے تمام، آپ کے سوال میں وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ ایگزیکٹلی میں یہ چاہ رہا ہوں۔ تو وہ اس کی پوری کنڈیشن دیکھی جائے گی، اس کے مطابق اگر وہ اہل ہے اور کر سکتا ہے، تھوڑا سا تکلیف ہے یہ، تو اس کے لیے کرنا ہوگا، اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر ایسی تکلیف آ گئی ہے کہ وہ مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا اور اس کی جو تھوڑا بہت ہے فکسڈ ہے، وہ تو بالکل فکس ہو گیا، وہ اس کے پاس صورت نہیں ہے اور وہ کتنے مہینے اس سے نہیں نکل سکتا، اس کے لیے رعایت ہوگی، لیکن وہ پھر بھی جائے گا رہنمائی، کیونکہ ایسا نہ ہو کیونکہ کچھ لوگ ایک تو یعنی اس کو بنیاد بنا کر وہ کہہ دیں کہ جی نہیں، ہم تو سینکڑوں زکوٰۃ کا ایک ایسا نظام، کیونکہ ہم بھی بچپن سے جب بھی اس معاملات میں سنتے تھے کہ یہ وبال میں تبدیل ہوگا اور اس کے پھر بڑے نقصانات ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک مشکل سے گزر رہے ہیں اور دوسری مشکل میں اپنے آپ کو ڈال لیں۔
تو بالعموم چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو یا دنیا میں کہیں رہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو پوری تفصیل بتا کے رہنمائی لے لازمی. اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ فدیہ کا بھی ہم ذکر کر ہی رہے تھے، تو کیا فدیہ رقم کی صورت میں دے یا کپڑے یا وہ بارٹر سسٹم جیسے کہتے ہیں کہ اس نے اب اس کے پاس میں ہوں، میرے پاس فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، اس کی ویلیو مارکیٹ ویلیو بہت یہی ہے جو میں جس حساب سے دے رہا ہوں، تو کیا فدیہ میں وہ چیز دی جا سکتی ہے بائی ول کہ وہ لے رہا ہے دینے والا؟ کپڑے، غذائی اجناس، اس کے علاوہ برتن، فرنیچر، وہ چیز جو وہ آ کے بیچ سکے. بارٹر سسٹم جیسے لاسٹ ٹائم، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال میں لائے یا بیچ سکے، اور کپڑوں کی قیمت جو استعمال ہو گئی ہے وہ نکال لی جائے گی. میں اس کا لیے زکوٰۃ کے موضوع میں سمجھاتا ہوں. مثلا 100 روپے گز میں نے کپڑا لیا، تو 100 روپے گز کے اگر میں نے 4 گز کا یا 5 گز کا سوٹ میں 500 روپے کپڑے کے، شاید اتنی ہی میں نے سلائی دے دی، ٹھیک ہے، 1000 روپیہ ہو گیا. اب میں نے اس کو کتنا استعمال کر لیا ہے میں وہ بیچ میں سے نکالوں گا، وہ ڈیپریسیشن کاؤنٹ ہوگی. یہ نہیں کہ میں اس کو وہی 1000 روپے کی قیمت میں دوں گا. مثلا اس کی میں نے 2 بار استعمال کیا، میں آدھی قیمت کر کے اس کو دے سکتا ہوں. بٹ بہتر یہ ہے کہ اسے بہترین عمل یہی ہوگا کہ وہ کیش کی صورت میں ہی دیا. نہیں، ان چیزوں میں بھی دے سکتا ہے اگر وہ سچویشن مشکل ہو. کھانے کے لیے بھی آسانی بتا دوں، آپ کھانا اس کو دے دیں، مالک بنا دیں، وہ کھائے یا بیچے. اگر آپ کہیں کہ یہاں بیٹھ کے کھاؤ تو پھر نہیں ہوگا. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں یہیں بیٹھ کے کھاؤ. ہاں جی، وہ ادا نہیں ہوگی. وہ دے دیں، وہ بھلے بیچے کچھ کرے. اچھا ابھی بے احتیاطی بہت دیکھی جا رہی ہوگی اور کر رہے لوگ خدمت کے جذبے سے ہی کر رہے ہوں گے، اوبیسلی ایسا تو نہیں ہے. زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا بانٹتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس شخص کو دیا، اس سے بولا 10 تھیلیاں تم آگے جا کے بانٹو. پتہ چلا وہاں کسی ایک سادات نے لے لیا. جیسے حرمین میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے جو کہ گرین باکس بانٹ رہی ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں ایک شخص نے مجھے روکا کہ بھائی یہ آپ کے لیے نہیں ہے. خیر میں نے تحقیق کی نیت سے دیکھا تو اس پہ صدقہ اور وہ لکھا ہوا تھا. اب کوئی نیا بندہ گیا، اس نے لے لیا. ابھی بھی سچویشن ایسی نا، بٹ رہا ہوتا ہے اور اوبیسلی گھر پہ کچھ نہیں ہے تو لے لیتا ہے آدمی. تو اب اس کے لیے کیا ہوگا، بانٹنے والے کے لیے یا جس نے پتا تھا کہ زکوٰۃ کا مال ہے اس نے بے احتیاطی کی؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ اتنی رقم اس میں سے منہا کر دے، کیونکہ یا تو اعلان کیا ہوا ہے، نمایاں لکھا ہوا ہے، ہر شخص پڑھ بھی سکتا ہے یا وہ اعلان سن سکتا ہے، تو پھر تو ہے بات. لیکن صرف زکوٰۃ کا ہے اور وہ بغیر اعلان کے بغیر لکھے دے رہا ہے اور ہر کوئی لے رہا ہے، تو مجرم وہ دینے والا ہے. اور کسی اور کا مال ہوا تو دونوں کا مسئلہ، وہ ان کا مسئلہ ہے، کھانے والے کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی کھانے والے کا مسئلہ حل ہے کہ وہ ایسا اگر کھانے والے کو پتا ہے تو پھر چھوڑ ہی دے گا. جان بوجھ کے وہ اگر کر رہا ہے تو نہیں، ورنہ مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ابھی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ بھی لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں، صدقہ دینے کا، زکوٰۃ دینے کا یہ ٹائم ہے، ار ریسپیکٹ. اچھا اس میں اپنے طور پہ فتوے بھی دے رہے ہیں ار ریسپیکٹ کے سادات. اچھا پھر اس میں اور بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں میں الحمدللہ چیریٹی نو ڈاؤٹ دنیا مان رہی ہے، ماننے کی اور مانتی آئی ہے. لیکن ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ریسنٹلی ایک فنومنا ڈیولپ ہوا کہ پاکستان میں جو ایک ہمارا طبقہ ہے جو ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اقلیتوں کو جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ پڑوس میں پورا بستیوں سے دور نکالا جا رہا ہے. یہاں لوگوں نے راشن بھی دیے، یہاں ایک مظاہرہ نہیں ہوا ہے پاکستان میں کسی اقلیت کی جانب جو کہ ہمیں کھانا نہیں ملا. گورنمنٹ نے بھی دیا، جو بھی جس نے بھی دیا. تو ایسے لوگ جو جانتے ہوئے کہ زکوٰۃ کا مال کسی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے اسے دلوا رہے ہیں یا اس کی پریچنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اگر مسئلہ جانتے ہیں، تبلیغ کرا لی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر مسئلہ نہیں جانتے، تبلیغ بھی نہیں کرائی، تو پھر غلط ہے. اور ان کے کہنے پہ جو دے رہے ہیں. اب اس میں بات جو آئے گی، کیونکہ صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے. غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں دیگر مال میں سے، زکوٰۃ پہ وہ کوشش کریں گے. زکوٰۃ میں اگر تبلیغ ہو چکی ہے اس کے بعد تو کسی کو بھی وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ موسٹلی ہمارے پاکستان میں بھی یا دنیا بھر میں لوگ رہتے ہیں. ابھی اس کو ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ جیسے اگر تھائی لینڈ میں ہے کوئی شخص یا کسی اور کنٹری میں، آج دیکھتے ہوں گے آج کل آپ کہ لوگ جو ہے
کک فوڈ بانٹ رہے ہیں اور اس میں آبویسلی وہاں کے مقامی لوگ بھی آ رہے ہیں اور یہاں سے ڈونیشن یا وہاں سے یہاں ڈونیشن آ رہی ہے، تو جو ڈونر سے ڈونیشن ریسیو کر رہا ہے تو اس پہ ڈبل ذمہ داری ہے. یہ تو ہونا چاہیے نا، معلوم ہونا چاہیے. اگر کسی نے کوئی NGO یا چیریٹی اپنی کوئی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، مسلمان ہے، تو اس کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. ہاسپٹل والا ہے یا کوئی بھی ہے، اگر وہ جانتا نہیں ہے تو اور وہ کیسے استعمال کر رہا ہے پھر؟ کسی ادارے جس کا سربراہ ہی مسلمان نہ ہو اس کو زکوٰۃ دے دینا. دیکھیں نا، آپ جتنی صورتیں بیان کر رہے ہیں یہ قصدن کی جا رہی ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے. مانگ رہے ہو، وہ مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ دیکھا جائے کہ اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے جو شرائط میرے دین نے بتائی ہیں مجھے وہ فالو کرنی چاہیے. بالکل. کیونکہ دیکھیں یہ ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں ایک دوسرے کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور جو بالعموم آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ٹی وی پہ زکوٰۃ کا ایڈ چل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی اکاؤنٹ نمبر دیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ ایسا تو ہے نہیں کہ خاندان میں یا کسی ایک گروہ میں ہوا کہ بھائی پتہ چل گیا یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ صدقے کی رقم ہے. آپ نے بنا سوچے سمجھے اپنا بار اتار کے دوسرے کے سر پہ لگ دیا اور آپ نے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے. انہوں نے دیکھیں نا، جو چکائی نہیں. 8 مصارف بتائے ہیں اس میں والعاملین علیہا، جو اس کے لیے اسٹاف مقرر کیا جاتا ہے، جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے یا صدقہ واجبہ کے، وہ بتائے گئے ہیں. اب مسلمان کہلانے والا اگر ان شرائط کو پورا نہیں کرتا ہے تو ادا ہی نہیں ہوگی، تو پھر وہ دوبارہ وہ اس کے ذمہ رہے گی. رہے گی. کیونکہ لوگ اس پہ رخصت اختیار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا. نہیں، تمام ہاسپٹلس کو پاکستان میں میرے خیال آرگنائزیشنز کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کو کس طرح استعمال کرنا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں بدگمانی نہیں کر رہا، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر جانتے ہوں گے، تبلیغ کراتے ہوں گے، یا ڈائریکٹ یوز کہاں کہاں ہو سکتا ہے. اور جو بے احتیاطی کر رہے ہیں یا لے کے ہڑپ کر رہے ہیں وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ یہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، میں دے رہا ہوں تو ادا نہیں ہو رہی. یعنی سوچنے والی بات ہے کہ یہ وہ فرض ہے جس پہ ہمیں احتیاط بہت زیادہ بہت کرنی ضروری ہے. اچھا، ایک اور سوال. یہ حج عمرے کے پیسے رکھنے کا وقت نہیں، کورونا وائرس کے باعث سے یہیں خرچ کرتے ہیں. نہیں سمجھا. حج عمرے کا پیسہ میرا حج کا ارادہ ہے، میرے پیسے ہیں یا گورنمنٹ کو میں نے جو جمع کرائے ہوئے ہیں؟ نہیں، میرے پیسے میرے پاس ہیں. میری یہ ارادہ ہے کہ جب بھی سچویشن آن ہوتی ہے میں عمرے پہ جاؤں گا، یا وہ شخص جو جانا چاہے. لوگ فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں اور پاکستان سے لاکھوں فرزندان اسلام جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حج اور عمرے کا ٹائم نہیں، اس ٹائم پہ پیسہ عوام کے لیے خرچ کر دیں؟ جس کا حج فرض ہے اور اس نے نیت کی ہے، اس پر حج فرض ہے، وہ اپنے اس خیال سے کہ اس سال حج نہیں کر سکے گا اور حج کے پیسے کسی مستحق کو دے دیتا ہے تو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں. لیکن اگر اس پر حج فرض رہا اس کے بعد بھی تو اس نے حج کرنا ہے. میں نے یہ پیسے جمع کرا دیے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں. کرا دیے، لیکن کیا میں حج اس کے بعد بھی میں اس صاحب استطاعت رہا؟ میں اس سال کے لیے نہیں رہا، آئندہ جب بھی ہوں گا مجھے حج کرنا ہوگا. ابھی تو گورنمنٹ کے پاس ہے میرے پیسے. جی، گورنمنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ اس سے جو بھی وہ سود کما رہی ہے، سودی کام چل رہا ہے، وہ گورنمنٹ بھی گناہ گار ہو رہی ہے. اچھا، اس میں بہت اچھا سوال ہے. ایک نہیں، لاکھ سے اوپر لوگوں نے 5-6 لاکھ روپے جمع کرائے ہیں اور وہ صاحب نصاب میں بھی آ رہے ہیں. اچھا، یہ پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، وڈرا بھی نہیں کرا سکتے، اسٹل ناٹ ان اے پوزیشن ٹو وڈرا. زکوٰۃ میں اسے کاؤنٹ کریں گے؟ اگر مجھے یقین ہے ملنے کا تو کاؤنٹ کروں گا. یقینی طور پہ ملیں گے تو میں کاؤنٹ کروں گا، کیونکہ ول تو میرے نام سے میری چیز مثلا بینک میں جمع ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یا مجھے کسی سے پتا ہے کہ میں نے قرض دیا ہوا ہے ایک شخص کو 1 لاکھ روپیہ، وہ مجھے دے گا، مجھے یقین ہے. یا تو یہ کہ جب ملیں گے تب ادا کروں، ورنہ مجھے یقین ہے میں پہلے بھی دے سکتا ہوں. اس پیسوں کو بھی کاؤنٹ کاؤنٹ کریں گے کروں گا، کیونکہ وہ میرے ہی پیسے ہیں نا، میرے ایسٹس ہیں. اب میں مر بھی گیا تو میرے کسی رشتہ دار کو ملنے ہی ملنے ہیں. وہ آپ نے جس کا یقین ہے، جس کا ڈوبنے کا یقین ہے، وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ میں ٹوٹل معاف کر دوں یا اس کے ذمہ چھوڑ دوں، وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بھی بینک کا ذکر کیا. لوگوں کے ہوتے ہیں کہ احتیاطی میں بھی یا ویسے بھی کٹ گئے پیسے، زکوٰۃ کے پہلی تاریخ کو کٹ جاتے ہیں، ان کے لیے کیا احکامات ہوں گے؟ کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر ہوا.
یہ قانون جو بنا تھا نا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، تو اس میں بہت بیٹھے تھے اور بہت کے ایک شخص کی نیت ہی نہیں ہے، وہ ادا نہیں کر رہا ہے، آپ کاٹ رہے ہیں، تو اس پر بہت بحث ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو کل کے بھلائی کے لیے کچھ اس میں یعنی ایسی باتیں کر کے اس کو کسی طرح کر لیا کہ زکوٰۃ کا نظام بنانا ہے، مگر اس کا استعمال وہ پیسے وزیروں نے استعمال کیے، ہوٹلوں پہ استعمال کیے، ٹکٹوں پہ استعمال کیے، پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال ہوئے. تو اس لیے اس میں پھر اس کے بعد ہم نے واضح کیا کہ یہ گورنمنٹ کا جو استعمال ہے، یہ سارا وبال گورنمنٹ پر آئے گا. اور وہ لوگ، چنانچہ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ سرٹیفکیٹ جمع کرائیں کہ آپ کی نہ کاٹی جائے، آپ خود ادا کریں. اگر کسی کی کٹ گئی ہے 5,000، اب جو کٹ گئی ہے یا تو وہ نیت کرے، اس کو پتا ہے کہ لگ جائے گی، وہ نیت کرے، اگر نہیں کرتا ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے ذمہ دار ہوگی، لیکن ادا نہیں ہوگی اگر وہ غلط استعمال ہوئی تو. یعنی اگر ہم ان سب باتوں کو پرائم کا وقت اب بالکل اختتام کی طرف سم اپ کرتے ہوئے جائیں تو یہ اس ماحول میں ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم احتیاط کو جو ہے پوری طرح سے تھام لیں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں یہ زکوٰۃ بھی جائے، یہ روزے بھی جائیں، یہ عبادات بھی جائیں، اور یہ جو خدمت خلق کے جذبے سے پوری قوم باہر نکل پڑی ہے وہ سب ان پہ وبال کی صورت بن جائے. جی ہوتا یہی ہے کیونکہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کی کھجور انہوں نے منہ میں رکھ لی، نبی پاک نے ان کے منہ سے نکال لی تھی. تو اتنا احتیاط ادھر کی ہے تو ہمیں سکھایا گیا ہے، اور ہم باقی تمام معاملوں میں احتیاط کریں، یہاں آ کے بے احتیاطی کہ نہیں جی گناہ اس پر ہوگا تو میں بھی تو ذمہ دار ہوں، نہیں جی جنہوں نے کیا وہ ذمہ دار ہوں گے تو میں بھی ذمہ دار ہوں. ایگزیکٹلی. جی علامہ صاحب الحمدللہ آج بھی یعنی تیسرا روزہ ہوا اور کافی حد تک جو ہے معاملات میں بہتری آ رہی ہے نا، تو ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی جو عمل، کیونکہ بہت سارے لوگوں سے فیس بک پہ ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہیں، ہم اس کو بڑا جلدی سم اپ کرتے ہیں کہ بہت سے ہم بھی ایک ویڈیو بھی ہم نے سنی کہ جب اس طرح کے بابا آئیں گے، وہ پہلے بھی آئی ہیں نا، تو صوفیہ کا، اولیاء کا، ہمارے اسلاف کا کیا ایسا مختصر اگر ہم بتائیں کہ وہ کون سے ایسے عمل تھے جس سے ہم نے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی کہ رب کی بارگاہ میں جائیں، گڑ گڑائیں، اس سے معافی مانگیں کہ یہ وقت ہم پہ سے یعنی یہ مشکل ٹل جائے. میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھوں. ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم خود کو گناہگار سمجھ ہی نہیں رہے. توبہ کروں اور وہ بھی سچی کروں، اور زندگی کو اپنی تبدیل کرنے کا عہد کروں، اللہ کے آگے روں. اور یہ جو دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی بھلائی کرنا، یہ بہت زیادہ کام آتا ہے ایسے میں کہ میں اپنی، بلکہ یہ کہ اپنی خوراک کم کر کے دوسرے کو کھلاؤں. یعنی یہ وہ عمل ہے، یہ وہ ٹائم ہے انسانیت کے لیے. اور جو کیونکہ الخلق و عیال اللہ، پوری مخلوق مل کر اللہ کا کنبہ ہے، تو میں انسانیت دکھاؤں اس وقت، میں اپنی نیکی، کوئی میرا عمل جو مجھے بچا لے اس وبا سے، تاکہ میں بھی بچوں اور میرے عمل کی وجہ سے دوسروں کو ترغیب ہو، دکھاوا نہ ہو. کیا ایسے عمل کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کر دیں؟ وہ سندھ گورنمنٹ والا حال نہ ہو کہ جس طرح بانٹا، نہ بانٹنے والے کو پتا، نہ ملنے والے کو پتا. باقاعدہ بانٹیں اور کوشش کریں کہ جو تلخیاں ہیں آپس میں ان کو ہم کسی طرح کم کر لیں. رشتہ داروں میں جو قریبی ہے، جو ہمارا قطع رحمی کا سلسلہ ہے، تو بنیادی چیز توبہ، عبادت. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مسجدوں والے بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا چھوڑ دیں، مسجدوں کو آباد کریں، عبادت کی کثرت کریں اور نیکی. کیونکہ مسجد ہی وہ جگہ جہاں آپ کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے کون کمزور ہے، کیا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد بھلائی کو زیادہ کر دیں. ہم سب ایک آخری سوال ہے، میں بالکل چاہوں گا بہت مختصر اس کا جواب، ہمیں 1-2 منٹ باقی ہیں. یہ بات بڑا فنومنا آج کل آیا گیا کہ مسجدوں کا جو معاملہ ہے وہ رمضان سے چلتا ہے، وفاقی لیول پہ وزراء بھی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مساجد کا پورے سال کے خرچے رمضان سے نکلتے ہیں، اس وجہ سے علماء جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ نماز تراویح ہو. ایسا تو کوئی تصور نہیں ہے. نماز تراویح کے لیے علماء نہیں کہہ رہے، علماء عبادت کے لیے. اگر گورنمنٹ کا خرچہ ٹیکسوں سے چلتا ہے، ٹیکس نہ دیں تو کیا ہماری گورنمنٹ چل سکتی ہے؟
وہ اپنے پر نہیں دیکھ رہے، مسجدوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، وہ ڈنڈے کے زور پہ لیتے ہیں، یہاں لوگ ہدیے کے طور پر دیتے ہیں، فرق بھی تو ہے نا۔ اور ایسا کوئی مجھے نہیں لگتا یہ کہ جو اس سے مسجدوں کی آمدنی چندے سے ہی ہوتی ہے نا، تو علماء اپنے لیے نہیں کر رہے، وہ مسجد میں جو امام ہے، خادم ہے، مسجد کی بجلی کا بل ہے، پانی کا ہے، صفائی کا ہے، صفوں کا ہے، ٹوپیوں کا ہے، وہ سارا انتظام کے لیے ہوتا ہے۔ Exactly. اور پھر رمضان میں اگر ان کے پاس 1-2 مہینے کا خرچ جمع ہو جاتا ہے تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، وہ کو ان کی جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے لیے دیکھیں کہ یہ اس طرح کی بات کر کے وہ اور زیادہ مجرم بن رہے ہیں۔ یہ میں سمجھوں گا، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ گھٹیا پن کی بات ہے۔ ایگزیکٹلی جو قوم کو پتہ نہیں کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دو الگ الگ طبقے ہیں، یعنی یہ معاشرے سے بالکل ہٹ کے ایک طبقہ۔ ہاں جی، ان کو انسان نہ سمجھا جائے، ان کے لیے کچھ نہ سمجھا جائے، اپنے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی پناہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بس یہی پیغام، ہم نیکی کریں، نیکی پھیلائیں، کوشش کریں، نیک دکھنے کی کوشش نہیں کریں، نیک بننے کی کوشش کریں۔ ایگزیکٹلی، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اس طرح